अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि नसर का पोर्शन जो है लगभग मुकम्मल हो चुका है। आज हम गज़ल नज़म और उसके बाद नज़म के पोर्शन में सबसे पहले गज़ल पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और आप जानते हैं कि आज हम गज़ल की सिनफ़ी शनाख्त और गज़ल की तारीख़ पे बात करने की आज हम कोशिश करेंगे। मुख्तसरन गज़ल पे जब आप नोट लिखने की कोशिश करेंगे, आपने 9वें 10वें 11वें में पढ़ा होगा। और फिर गज़ल की बात जब हम करेंगे तो गज़ल के लग़वी माने हैं औरतों से बातें करना, औरतों के मुत्तलिक बातें करना। और इस्तिलाही शेर और सुखन में गज़ल उस सिन्फ़ सुखन को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे आपस में हम काफिया, हम रदीफ, हम बहर होते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, और इस गज़ल के बकिया जितने भी अशार बच जाते हैं या जितने भी तमाम अशार पहले शेर के काफिया, रदीफ और वज़न पर कहे जाते हैं। और फिर अगर हम मानवी लिहाज से देखेंगे तो मानवी एतबार से गज़ल का हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है। गज़ल का हर शेर जो है मुकम्मल इकाई होता है। गज़ल के पहले शेर को मतला, और अगर गज़ल के मतला के बाद दूसरा मतला भी आ जाए तो दूसरे शेर के दोनों मिसरे भी अगर आपस में हम काफ या हम रदीफ हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। अब आप समझे होंगे कि गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, और अगर मतले के बाद दूसरे शेर के दोनों मिसरे भी आपस में हम काफिया, हम रदीफ हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। और गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। और गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। मक्ता में शायर हमेशा अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। अजीज़ तलबा व तालिबात, गज़ल के सबसे अच्छा शेर जो है उसे बैतुल गज़ल कहते हैं या शाह बैत कहते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, गैर मुरद्दिफ गज़लें भी कही गई है, और फिर गैर मुरद्दिफ गज़ल उससे कहते हैं कि रदीफ के बगैर भी गज़लें लिखी जाती हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, जब उर्दू ज़बान अपनी इब्तिदाई मदारिज तय कर रही थी तो फ़ारसी हिंदुस्तान की दरबारी ज़बान और अदबी ज़बान थी। इसलिए मकामी ज़बान में शेर गोई करने वाला फ़ारसी शेर व अदब से मुतासिर थे, और चूँकि फ़ारसी शेरी में गज़ल सबसे मुमताज़ और महबूब सिनफ़ थी, इसलिए उर्दू में भी इसका ये इम्तियाज़ हासिल रहा। और ज़ाहिरी साख्त मैंने आपको बता दी है। ज़ाहिरी साख्त या हैयत जब देखेंगे गज़ल के तो वही है कि गज़ल के एतबार से गज़ल के पहले दोनों शेर जो के मिसरे जो है हम काफिया होते हैं। इस पे तो हमने अभी बात करी है। तो गज़ल की साख्त और हैयत पर भी हमने बात करी है। और मानवी एतबार से गज़ल का हर शेर, वो तो मैंने आपको बता दिया है कि मानवी एतबार से भी गज़ल का हर शेर अपनी जगह एक इकाई होता है। अजीज़ तलबा व तालिबात, गज़ल एक हमागिर सिन्फ़ सुखन है। आम तौर पर इसमें
عشق و محبت کی واردات اور واردات و کیفیت کا بیان ہوتا ہے، چونکہ غزل کے معنی ہی، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ غزل کے معنی ہی عورتوں سے بات کرنا، لیکن اس کا دامن اتنا زیادہ وسیع ہوتا ہے کہ اس میں مذہب، اخلاق، تصوف، سیاسی سماجی خیالات، فلسفہ، مظاہری فطرت وغیرہ مضامین بھی باندھے جا سکتے ہیں۔ گو کہ کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو اس میں بیان نہ کیا گیا ہو یا نہ کیا جا سکتا ہو۔ اکثر ایک ہی غزل میں مختلف قسم کے مضامین اور خیالات ملتے ہیں۔ غزل کی مخصوص حیت اور اس کی معنوی رنگا رنگی پر اکثر اعتراضات بھی کیے گئے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اردو کے قدیم شعراء نے غزل کے کچھ روایتی اصولوں کا بھی لحاظ رکھا۔ مثلا یہ غزل میں صرف مجہولی کیفیات، جذبات کا بیان ہونا چاہیے، جیسے رنج و غم، شوق و حسرت، فراق، وصل وغیرہ۔ غزل کے الفاظ نرم اور شیرین، خوشگوار، دلکش اور واضح ہونا چاہیے۔ جدید غزل میں ان کلاسیکی اور روایتی اصولوں کی کوئی خاص پابندی نظر نہیں آتی۔ دراصل غزل کے فن کا جوہر اس کا ایجاز و اختصار اور اس کی امامیت و رمزیت ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے بڑے بڑے سماجی اور فلسفیانہ حقائق غزل کے صرف ایک شعر میں ادا کر دیے جاتے ہیں۔ شمالی ہند کی مقامی زبان میں غزل گوئی کی ابتدا 13ویں صدی عیسوی کے آخر یا 14ویں صدی عیسوی کے آغاز میں ہوئی، کیونکہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا یہی زمانہ ہے اور ان کے کلام سے کئی اردو غزل منسوب ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ بعض محقق ان کی غزلوں کو امیر خسرو کی تصانیف نہیں مانتے، ان کی قدامت سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ مثلا ایک غزل جس کا مطلب یہ ہے، آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، یہ امیر خسرو کے غزل کا ایک شعر ہے: جہال مسکن مکن تغفل درائے نینا بنائے بتیاں، چونتاب ہجراں ندارم اے جان نہ لے ہو کاہے لگائے چھتیاں۔ امیر خسرو اس عہد میں شمالی ہند کے دربار میں تو اردو کی رسائی نہ ہوئی تھی، لیکن دکن میں صوفیاء کرام سے لے کر بادشاہوں تک سب نے اس کی سرپرستی قبول کی۔ گولکنڈہ نے صرف اس زبان کی ہمت افزائی کی بلکہ خود بھی اس میں اشعار کہے۔ ان میں کلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، علی عادل شاہ ثانی بادشاہ جو ہیں قابل ذکر ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب کلیات شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کے کلیات میں غزلوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ان بادشاہوں کے زمانے میں ملا وجہی، گواسی، قاضی محمود، بحری، نصرتی، شاہی شوقی وغیرہ جو ہیں قابل ذکر شاعر ہیں۔ جب ہم بات کریں گے تو نصیر الدین ہاشمی نے اپنی ان کی کتاب، مشہور کتاب ہے دکن میں اردو، میں ان تمام شاعروں کا تفصیلی سے ذکر کیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جہاں تک شمالی ہند کا سوال ہے، شمالی ہند اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا تھا۔ پھر لگ بھگ 1700 یا 1701 میں ولی دلی آئے تو فارسی شعر و ادب کا زوال شروع ہو چکا، لیکن لوگ اردو کی شاعری کی طرف متوجہ تھے۔ جعفر زٹلی، میر عبدالجلیل زٹل وغیرہ طبع کے لیے اردو میں شعر کہہ رہے تھے۔ یہ لوگ صرف غزل کے شاعر تھے۔ ان کی شاعر گوئی کا اندازہ کچھ ایسا ہوتا تھا کہ ایک مصرع فارسی کا اور ایک اردو کا، آدھا مصرع فارسی آدھا اردو۔ ان کے کلام میں مزاح کے ساتھ فحاشیت بھی ہوتی تھی۔ اور پھر جب ولی دلی آئے تو اس پر دکنی زبان کا اثر ضرور تھا۔
لیکن وہ شمالی ہند والوں کے لیے ناقابل فہم نہیں تھی۔ ولی کچھ عرصہ دلی رہ کر واپس چلے گئے۔ 1717 یا 18 میں ان کا دیوان دہلی پہنچا۔ اس دیوان کو یہاں غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی اور اسی دیوان سے مقامی شاعروں کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ فارسی کے مسلم ثبوت استادوں نے خود بھی اردو میں شعر کہے اور بعد میں اردو کے نوجوان شاعروں کی ہمت افزائی شروع کی۔ سراج الدین علی خان آرزو، غزل باز خان امید، اسدیار خان افشاں، مرزا عبدالقادر بیدل، اشرف علی خان پیام، مرزا معزز فطرت موسوی وغیرہ نے منہ کا مزہ بدلنے کے لیے اردو میں شعر کہنا شروع کیے۔ اور فارسی گو شعراء میں دو ایسے شاعر ہیں جن کا اردو پر احسان عظیم ہے۔ ایک ہے سراج الدین علی خان آرزو جو خان آرزو کے نام سے مشہور ہیں، اور دوسرے مرزا مظہر جانی جانا۔ اور شمالی ہند میں جن لوگوں نے اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز کیا ہے، ان شاعروں میں خان آرزو کی سرپرستی حاصل تھی۔ شرف الدین مضمون، نجم الدین عرف شاہ، مبارک آبرو، غلام مصطفیٰ خان یکرنگ اس عہدے کے بہت بڑے استاد ہیں۔ یہ سب خان آرزو کے شاگرد تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، کل اس پہ اور بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔